اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلو علی الحبیب اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ باب التسمیۃ علی کل حال و عند الوقاء، ہر حال میں بسم اللہ شریف پڑھنا اور جماع کے وقت بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم اس سے پہلی پڑھنی چاہیے۔ امام بخاری نے پہلے 7 ابواب وضو کے اوصاف سے متعلق ذکر کیے۔ یہاں پر جو ابواب شروع ہو رہے ہیں وہ استنجا کے حوالے سے ہیں، اور اس میں ذکر یہ کیا گیا کہ ہر کام سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھنی چاہیے، چونکہ اللہ تعالیٰ کا بابرکت نام ہے، اور کسی بھی نیک کام، اچھا کام شروع کرنے سے پہلے جب انسان بسم اللہ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کام میں برکتیں عطا فرما دیتے ہیں۔ حدیث مبارکہ حضرت ابن عباس راوی ہیں حدیث پاک کے، آپ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم میں سے کوئی شخص جب اپنی بیوی کے پاس جائے اور یہ دعا کرے، بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان، اے اللہ، میں اللہ کے نام سے ابتدا کرتا ہوں، اے اللہ ہم سے شیطان کو دور رکھ، اور پھر یہ دعا کرے وَجَنِّبِ الشَّیطَانَ مَا رَزَقْتَنَا، اور جو اللہ ہمیں عطا کرے گا نا اولاد، اسے بھی اللہ تعالیٰ شیطان سے محفوظ فرمائے۔ فَقُضِیَ بَیْنَهُمَا وَلَدٌ لَمْ يَضُرَّهُ، اور جو ہمارے اولاد جو ہمارے مقدر میں اللہ تعالیٰ نے اولاد لکھی ہے، شیطان پھر اس کو کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ یہ صرف بسم اللہ شریف پڑھنے کے حوالے سے۔ اب ذرا آپ یہ سنیے کہ حدیث پاک میں یہ بھی کہا گیا کہ جماع سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی جائے، اور دعا جب کی جائے گی اس کا فائدہ کیا ہوگا۔ اچھا، اس میں یہ ایک تخصیص کرنی ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ اس حدیث پاک کے بقول نزدیک ایک شخص بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے اور دعا کرتا ہے، پیدا ہونے والا بچہ شیطان نقصان نہیں پہنچائے گا، شیطان اس کے قریب نہیں جائے گا، تو وہ تو پھر معصوم تو ہوگا لیکن شیطان اس کے قریب نہیں جائے گا، وہ معصوم ہوگا، اور معصوم تو نبیوں کی ذات ہوتی ہے، بندہ معصوم نہیں ہوتا، یہ تو خطا کا پتلا ہوتا ہے۔ اس حوالے سے محدثین کرام نے یہاں پر تخصیص کو لازم پکڑا۔ انہوں نے کہا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ جو بچہ پیدا ہوگا اللہ اسے مرگی کی بیماری سے نجات عطا فرما دے گا، بسم اللہ کی یہ برکت ہے۔ لیکن علماء نے مختلف اقوال ذکر کیے، کہنے لگے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو شیطان اس بچے کو انگلی چبوتا ہے ورگلانے کے لیے کہ اب اس کو، یہ دنیا میں آیا ہے تو یہ ہمارے راستے پہ چلے، تو بچہ ہوتا ہے، لیکن جو اسے سمجھ آتی ہے تو شیطان چونکہ اپنی پٹری پر اسے چلا رہا ہوتا ہے تو وہ پھر اسی راستے پہ چلتا ہے۔ تو علماء نے یہ لکھا ہے کہ جب کوئی شخص بسم اللہ پڑھ کے دعا پڑھ کے اپنی بیوی کے پاس جائے گا اور ان سے جو اولاد پیدا ہوگی تو پیدائش کے بعد شیطان اس بچے کے قریب بھی نہیں جائے گا اور اسے انگلی بھی ٹچ نہیں کر سکے گا۔ اسی طرح تیسرا قول یہ ذکر کیا ہے کہ اگر کوئی بچہ جس کے والدین نے اس کی پیدائش سے پہلے یہ دعا پڑھی تھی تو اللہ تعالیٰ اسے فتنہ کفر میں مبتلا نہیں کرے گا، اتنا بڑا فتنہ ہے کفر کا، تو اس میں اللہ تعالیٰ اسے مبتلا نہیں کرے گا۔ اور یہ صرف اور صرف آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کے نام کی برکت کتنی ہے۔ ہمارا بچہ جب بولنا شروع کرتا ہے تو ہم اسے اے فار ایپل اور جناب وہ الفابیٹ سکھانا شروع کر دیتے ہیں۔ انگلش میڈیم سکول ہے، بچے کو آپ اپڈیٹ بنانا چاہتے ہیں تو ہم اسے دین سے دوری اتنی کر دیتے ہیں کہ نہ اسے کلمہ طیبہ آتا ہے اور نہ ہی اسے بسم اللہ شریف سکھاتے ہیں۔ پہلے جو اگر آپ دیکھیں ہمارے جو آباء و اجداد گزرے ہیں ان میں آپ دیکھیں کہ بچوں کو اگر ماں سوتے وقت اگر کہانی سناتی تھی تو وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی کہانیاں سنایا کرتی تھی،
ان کے دلوں میں محبت ہوتی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غزوات کے بارے میں مائیں سکھاتی تھی۔ اب کیا ہے کہ مائیں ہاتھ میں موبائل دے دیتی ہیں، بچہ، ہمارے گھروں میں بھی یہی حال ہے، اور بچہ جو ہے وہ موبائل دیکھتا رہتا ہے، نہ اسے بسم اللہ شریف کا پتہ ہے۔ پھر جو انڈین کارٹون جو ہیں وہ بچے جب دیکھتے ہیں تو طرح طرح کے لفظ وہ یوز کرتے ہیں، ظاہر انہوں نے صبح شام جب دیکھنا ہے تو وہ تو ظاہر ہے اسی طرز پر ان کے بچے بولیں گے۔ پھر بچہ آہستہ آہستہ بدتمیز ہو جاتا ہے۔ ڈاکٹر باقاعدہ طور پر یہ ریسرچ پیش کر رہے ہیں کہ موبائل دیکھنے سے بچوں کی ہڈیاں کمزور ہو رہی ہیں۔ بہرحال ہمارا معاشرہ جو ہے وہ تباہی کے دھانے پر پہنچ چکا ہے اور خود کو بدلنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور پھر بڑے ہو کے کہتے ہیں پتہ نہیں اولاد سنتی کیوں نہیں ہے۔ جو والدین کا حق تھا اولاد پر وہ یہ تھا کہ اس کی اچھی تربیت کرے۔ والدین سے بھی پوچھا جائے گا تم نے ان کی تربیت کیسی کی ہے، یہ تو نہیں کہ اولاد کو پوچھا جائے گا تم نے کتنا ادب کیا۔ اولاد تو اگر فرما بردار ہو گئی تو والدین سے سوال یہ ہوگا کہ تم نے ان کا ادب، تم نے ان کی تربیت کتنی کی ہے، تو اس حوالے سے سوال کیا جائے گا۔ تو والدین کو چاہیے کہ اپنے بچے کو جب وہ بولنا شروع کرے سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھائیں، اللہ تعالیٰ کے پاک نام اسے بتائیں، اسے کلمہ طیبہ بتائیں، تاکہ آپ کا بچہ جو ہے وہ شروع سے اگر شیطانی عملہ اس پر ہو رہا ہے تو آپ اللہ کے نام کا اسے ورد کراتے رہیں، تاکہ اس نام کی برکتوں سے شیطان بھاگتا رہے گا۔ برکتیں اللہ تعالیٰ کے نام کی اتنی ہیں کہ فرمایا کہ جب کوئی شخص اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے تو وہ جب گھر میں داخل ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کرتا نا، تو شیطان اپنے چیلوں سے کہتا ہے کہ آج کی رات ہمیں یہاں پر رکنے کی جگہ مل گئی ہے، لہٰذا آج یہیں پر ڈیرے لگاؤ اور انہی گھر والوں کو فتنوں میں مبتلا کر دو۔ اور اگر اسی گھر میں داخل ہوتے ہوئے جب کوئی شخص اللہ تعالیٰ کا ذکر کر لیتا ہے تو شیطان اپنے چیلوں سے کہتا ہے اب اپنا بوریا بسترا اٹھاؤ، یہاں سے چلتے ہیں، کیونکہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر اللہ وحدہ لم یزل کا ذکر ہو رہا ہے۔ کھانا کھاتے ہوئے جو شخص بسم اللہ نہیں پڑھتا، بسم اللہ کھانا کھاتے ہوئے جو شخص نہیں پڑھتا تو شیطان اسی کھانے کو کھانا شروع کر دیتا ہے، پھر اسی میں کیا کر دیتا ہے۔ عام بندہ آپ کے سامنے کھانے کے اندر تھوک پھینک لے، کیا کر دے، آپ دیکھیں گے نہیں، بلکہ آپ کو بھوک لگی ہو چھوڑ دیں گے آپ۔ تو حدیث رسول یہ ہے کہ کھانے سے پہلے جو بسم اللہ نہیں پڑھتا شیطان الٹی کرتا ہے اس کے اندر۔ اب بسم اللہ کتنے لوگ نہیں پڑھتے اور شیطان الٹی کر رہا ہے، جناب وہ چسکے لے رہے ہیں۔ تو جب بسم اللہ پڑھیں گے تو شیطان اپنا ہاتھ روک لیتا ہے کہ اب اس کے اندر اللہ کی برکتیں ہوں گی۔ بسم اللہ نہیں پڑھیں گے تو نقصان ہوگا، معدے کی بیماریاں ہیں، بہت سی بیماریاں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے نام کی برکتوں کی وجہ سے شیطان اس میں سے بھی اپنا ہاتھ پیچھے کر لے گا۔ سامعین محترم، بہرحال یہ حدیث مبارکہ میں یہ بتاتی ہے کہ ہر نیک اور اچھا کام کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا بہت ضروری ہے، اس میں اگر آپ چاہتے ہیں کہ برکتیں ہو جائیں۔ یہ دعائیں جو ہوتی ہیں نا، یہ بھی دعا ہے جو ہم نے حدیث پاک پڑھی ہے۔ کوئی ان چیزوں کو عام نہ سمجھے کہ دعا کیا ہوتی ہے، بندہ مانگ رہا ہے، آپ مانگتے رہیں، آپ کا کام رکنا نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ نوازتا ہے انسان کو۔ یہاں تک حدیث مبارکہ میں فرمایا کہ جب کوئی شخص یہ دعا کرتا ہے کہ یا باری کے لم یزل مجھے مصیبتوں سے بچا لے، حضور نے فرمایا پھر مصیبت آتی ہے نا، یہ دعا آگے کھڑی ہو جاتی ہے۔ اس نے مجھے اللہ سے مانگا ہے، اب اس کے قریب نہ جانا، اب اس کے قریب نہ جانا، اس نے مجھے مانگا ہے۔ تو میں تو نماز فجر میں الحمدللہ ہم دعا کرتے ہیں، یا اللہ آج دن میں کسی قسم کی کوئی مشکلات ہے ہمیں اس سے چھٹکارا عطا فرما، یہ ہم دعا کرتے ہیں نا روزانہ۔ تو یہ دعائیں صبح فجر پر ہم کر رہے ہوتے ہیں، اس لیے کہ دن میں جتنی مشکلات ہو جائے اللہ تعالیٰ بچائے گا، اور اللہ تعالیٰ بچاتا ہے ہمیں۔ اس لیے کوشش کیا کریں کہ ہر نیک کام سے پہلے آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔